اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ النساء کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہے تو صرف 3 آیات پر مشتمل، لیکن یہ 3 آیات بہت تفصیلی ہیں، ان میں بہت تفصیلی احکام موجود ہیں۔ ابھی آپ نے آیت نمبر 23 کے کچھ حصے کو سماعت فرمایا۔ ان آیات میں اب جس موضوع پر گفتگو ہے، اگر آپ اس پر بھی دھیان دیں تو یہ ایسی قانون سازی ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ انسان کس سے رشتہ کرے اور کس سے نہ کرے، کون اس کا محرم ہے اور کون اس کا محرم نہیں ہے، کہاں وہ نکاح کر سکتا ہے اور کہاں وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر انسان خود یہ طے کرنے لگتا تو یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تعین کر دیا ہے۔ اس آیت میں کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ کون سے رشتے ہیں جو تم پر حرام ہیں، جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تم ان سے کبھی نکاح نہیں کر سکو گے۔ اس آیت کے پس منظر میں اگر ہم اس دور میں چلے جائیں جب یہ قرآن پاک اترا، جب یہ آیات اتری، تو اس وقت کی تعویل کے مطابق ان ماؤں میں امہات المومنین بھی شامل تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی پوری امت کی ماں ہے، تو کوئی بھی امتی ان سے رشتہ نہیں کر سکتا جب وہ موجود تھی۔ آگے فرمایا وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، کہ تم پر تمہاری سگی بیٹیاں حرام ہیں اور تمہاری بہنیں بھی حرام ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بھتیجیاں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، یعنی تمہاری بھانجیاں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی ماں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوں۔ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ دراصل ربیبہ بیوی کی اس بیٹی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو۔ اگر موجودہ شوہر اس بیوی سے تعلق زن و شوہر قائم ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو ربیبہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، یہ اس کے لیے حرام رہے گی۔ لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، خلوت کا تعلق قائم نہیں ہوا اور اسے طلاق دے دی، تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تم نے ان بیویوں کے ساتھ مقاربت نہ کی ہو تو پھر انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں، جن کو ہم بہویں کہتے ہیں، اپنے سلبی بیٹے یعنی حقیقی سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ البتہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب گڑے مردے تو اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ تم پر حرام ہے۔
اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا ہے کہ جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں وہ محرمات بیان ہو رہی ہیں جو عارضی ہیں۔ فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ چونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں تو جب تک وہ ان کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہے۔ ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ حرمت ابدی نوعیت کی نہیں ہے، عارضی نوعیت کی ہے۔ محصنات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کی قید نکاح میں ہوں۔ حسن قلعے کو کہتے ہیں، اور احسان سواد سے، احسان کے معنی کسی شے کو اپنی حفاظت میں لینے کے بھی ہیں اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی ہیں۔ چنانچہ محصنات وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں اور شوہر والیاں ہیں۔ البتہ یہ لفظ لونڈیوں کے مقابل آزاد خاندانی شریف زادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو تمہاری ملک یمین بن جائیں، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیزیں بن کر آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جس پر پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں محرمات ہیں جن سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال ہے، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، آگے فرمایا کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو۔ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے محسنین غیر مسافہین، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی نیت گھر بسانے کی ہو، صرف عارضی طور پر عیاشی کرنے کی نہ ہو، اس کو محض ایک کھیل اور مشغلہ نہ بنا لو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر کیے ہوئے تھے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے شادی کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اب یہاں محسنات کا لفظ دوسرے معنی میں آیا ہے، یعنی شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں، اور ظاہر ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے اگر کوئی بیچارہ مفلس ہے، ایک خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لیں۔ واللہ عالم بایمانکم، اور تمہارے ایمانوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں وہ مومن سمجھا جائے گا۔ آپ کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے آپ کو اس کو مومن ماننا پڑے گا۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت کے معاشرے میں بالفعل یہ شکلیں موجود تھیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا قرآن پاک میں کہ یہ شکلیں اب پیدا کرو۔ غلاموں اور لونڈیوں کا معاملہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات اور اسیران جنگ کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر پہلے سے موجود تھا، لہذا وہ جو صورتحال وہاں پہ پہلے سے موجود تھی
یہ احکام اس صورتحال کے مطابق اتارے گئے، اس نظام کے مطابق اتارے گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا اس میں فی الواقع کیا صورتحال تھی، اور اس میں کس کس اعتبار سے تدریجاً بہتری پیدا کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک نشست میں پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ تدریجاً یہ لونڈیوں کا نظام ختم ہو گیا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے سے، محسنات غیر مصافحات، اور ان کو حصار نکاح ملا کر، نہ کہ وہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں۔ ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر میں بسانے کی ہونی چاہیے، محض عیاشی مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی نیت نہ ہو۔ یہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو، معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی اب فلاں کے نکاح میں ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی، کنیز تھی، جو ایک شریف انسان تھا۔ حضرت یاسر جب یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کر لی۔ سے حضرت عمار بن یاسر پیدا ہوئے۔ اب یہ تین افراد کا ایک کنبہ تھا، یاسر، عمار بن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ۔ اور ابو جہل کا شریف النفس چچا جب فوت ہو گیا تو ابو جہل کو اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا، اور اس نے اس خاندان کو بدترین تکلیفیں پہنچائیں، اور یہ وہ خاندان تھا جو ابتدائی ایام میں ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ لونڈیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بد چلنی کی مرتکب ہوں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے گی انہیں اس کے نصف سزا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک نہ تو 100 کوڑوں کی سزا کا حکم آیا تھا اور نہ رجم کا۔ چنانچہ آزوہما کے حکم کی تعمیل میں بدکاری کی جو سزا بھی آزاد خاندانی عورت کو دی جاتی تھی، ایک منکوحہ کنیز یا لونڈی کو اس سے آدھی سزا دینے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک بیچاری غریب کنیز کا معاملہ اور ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لینے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہوں اور انہیں فتنے میں مبتلا ہو جانے اور گناہ میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق آیات کا نزول ہوا تھا، جو نظام وہاں پہلے سے موجود تھا، اور تدریجاً یہ لونڈیوں کا کنیزوں کا نظام ختم ہو گیا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، چونکہ عام طور پر اس معاشرے میں جو باندیاں تھیں وہ بلند کردار نہیں تھیں زیادہ تر، لہٰذا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو اور تعفف اختیار کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، محسنین غیر مصافحین۔ فرمایا کہ تم کسی بھی عورت سے رشتہ قائم کرو تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں آباد کرنے کی نیت سے کرو۔ تم کسی عورت سے بھی رشتہ عیاشی اور بد کرداری کے لیے نہیں کرو گے، عارضی نکاح کے لیے نہیں کرو گے، متاع کے لیے نہیں کرو گے، اور حلالے کے لیے نہیں قائم کرو گے۔ یہ دو لفظ محسنین غیر مصافحین، یہ متاع کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ رہے ہیں اور حلالے کی بھی۔ اور غور سے دیکھا جائے تو متاع اور حلالے میں دراصل تو کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہ دو کام، ایک متاع کرنا اور دوسرا حلالہ کرنا، یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے۔ تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے متاع کو کلیتاً جاہلی رواج قرار دے دیا ہے۔
کہ یہ کلیتاً جاہلیت کا رواج ہے، اس کا اسلام میں گزر ہی نہیں ہوا، اور یہ ایک تحقیقی بات ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ دو لفظ محسنین غیر مصافحین یہ واضح کرتے ہیں کہ تم نے کسی بھی عورت سے تعلق رکھنا ہے تو یہ دائمی تعلق ہوگا، یہ زندگی بھر کا ہوگا، یہ عارضی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہاں اس رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے جو اس قرآن کی شان کے مطابق ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔